اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائر انفو چینل دیکھنے والے معزز دوستو السلام علیکم، میں ہوں سمیع اللہ خان ایڈوکیٹ۔ آج ہم بات کریں گے کوروبریٹیو ایویڈنس پہ، یعنی تائیدی شہادت۔ کوئی بھی شہادت تائیدی شہادت کوروبریٹیو ایویڈنس کے بغیر قابل قبول نہیں ہوتی۔ عام اصول یہ ہے کہ تائید کے بغیر شہادت پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، اگرچہ ایسے فیصلہ جات موجود ہیں کہ اگر چشمدید شہادت انتہائی قابل بھروسہ ہو تو پھر تائیدی شہادت کی ضرورت نہیں ہوتی، وگرنہ تائیدی شہادت کے سہارے کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے۔ تائیدی شہادت کے حوالے سے مندرجہ ذیل میں ہم 3 امور کا ذکر کریں گے جو کہ قابل غور ہیں۔ نمبر 1، اگر چشمدید شہادت یا براہ راست شہادت یعنی کہ ایسی شہادت جو بلا واسطہ ہو کمزور ہے تو اس کی تائید دیگر موجود شہادتوں سے کی جا سکتی ہے۔ نمبر 2، اگر چشمدید شہادت یا براہ راست شہادت یعنی کہ ایسی شہادت جو بلا واسطہ ہو انتہائی قابل بھروسہ ہو تو پھر تائیدی شہادت کی ضرورت ہی نہیں ہے اور نہ ہی اسے تسلیم کیا جائے گا، چاہے یہ کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہو۔ نمبر 3، اگر چشمدید شہادت یا براہ راست شہادت موجود نہ ہو تو پھر باقی موجود شہادتوں کو باہمی تائید کے ذریعے جانچا اور پرکھا جا سکتا ہے۔ تو دوستو، عدالتیں آئے دن اپنے فیصلوں میں یہ قرار دیتی رہتی ہے کہ جانبدار گواہ، دشمن گواہ، سلطانی گواہ، شریک جرم گواہ اور رشوت دینے والے گواہ کی شہادت غیر جانبدار تصدیقی شہادت کے بغیر نہیں ماننی چاہیے۔ یہ غیر جانبدار تصدیقی شہادت کیا ہوتی ہے؟ اب سوال یہ ہے، اس کی حد بندی نہیں کی جا سکتی، البتہ یہ اصول طے شدہ ہے کہ جو حصہ شہادت ناقص ہونے کے سبب تصدیق طلب ہو اس کی تصدیق کسی دوسرے ایسی جزوی شہادت سے نہیں ہو سکتی جو بجائے خود ناقص ہونے کے سبب تصدیق طلب ہو۔ مثلاً ایک گواہ سلطانی کی تائید اور تصدیق دوسرے سلطانی گواہ کے بیان سے نہیں ہو سکتی، کیونکہ دوسرا گواہ سلطانی بھی اپنی جگہ پر غیر جانبدار تصدیق کا محتاج ہے۔ خون آلود ہتھیار اور خون آلود پارچات یا مقتول کے سامان کی برآمدگی اگر ملزم کے قبضے سے غیر جانبدار گواہوں کے ذریعے ثابت نہ کی جائے تو اس قسم کی برآمدگی سے جانبدار چشمدید شہادت کی کمزوری اور نقص دور نہ ہوگا۔ اس طرح اگر ایک ہی شخص کو بیک وقت چشمدید گواہ، وجہ قتل کا گواہ اور برآمدگی کا گواہ بھی بنا لیا جائے تو اس طرح غیر جانبدار تصدیق کی شرط پوری نہیں ہوتی۔ یہ اصول بھی طے شدہ ہے کہ جب چشمدید شہادت ناقابل بھروسہ قرار دی جا کر مسترد کر دی جائے تو پھر تائیدی قسم کی شہادت یعنی ڈاکٹری شہادت، برآمدگی کی شہادت بالکل بیکار ہو جاتی ہے، کیونکہ تائیدی شہادت تو چشمدید شہادت کی امداد اور سہارے کے لیے ہوتی ہے۔ جب چشمدید شہادت مسترد ہو جائے تو برآمدگی وغیرہ کی شہادت کو ملزم کی سزا کی بنیاد نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ جتنی باتیں بھی میں نے کی، جو پوائنٹ بھی میں نے آپ لوگوں سے ڈسکس کیے ہیں، یہ PLD 1954 سندھ پیج ہے 136 اور 1979 پاکستان کرمنل لا جرنل پیج 590، PLD 1972 کراچی پیج 292، 1980 سپریم کورٹ منتھلی ریویو پیج 225، 1972 سپریم کورٹ منتھلی ریویو صفحہ ہے 40 یعنی 40، NLR 1981 فوجداری پیج 2، 1976 یعنی 1976 کرمنل لا جرنل پیج 258، PLD 1963 لاہور پیج 274، 1969 یعنی 1969 سپریم کورٹ منتھلی ریویو پیج 203 اور 1969 یعنی 1969 کرمنل لا جرنل پیج 1204 یعنی 1204 اور 1970 کرمنل لا جرنل پیج 292 میں ڈسکس ہوئے ہیں۔ اگر بات یاد رکھنے کے قابل ہے، اہم بات جو یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جہاں براہ راست شہادت خود ہی قابل بھروسہ نہ ہو تو پھر تائیدی شہادت کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ ایسی صورت میں جس قسم کی تائیدی شہادت استغاثہ کی کوئی مدد نہیں کر سکتی ہے،
یعنی اگر ہم کہیں کہ ایسی صورت میں کسی قسم کی تائیدی شہادت استغاثہ کی کوئی مدد نہیں کر سکتی. یہ پوائنٹ ڈسکس ہوئے ہیں PLD 1963 لاہور پیج 274 میں، اور 1970 پاکستان کرمنل لا جرنل پیج 1292 یعنی 1970 پاکستان کرمنل لا جرنل پیج 1292 اور PLD 1981 لاہور پیج 403 ہے یہ. تو ان رولنگز ان اتھارٹیوں میں یہ پوائنٹ ڈسکس ہوا ہے. جہاں موجود حقائق سے دو قیاسات سامنے آتے ہوں تو ایسے قیاس کو ترجیح دی جانی چاہیے کہ جو ملزم کے فائدے میں ہو. یہ PLD 2006 کراچی پیج ہے 20. گواہان خود کو تائید نہیں کر سکتے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ گواہان مختلف موقعوں پر اور مختلف لوگوں کے سامنے اپنی ہی کی ہوئی بات کو دہرا کر اپنی تائید کرے. قانون اس کی اجازت نہیں دیتا. یہ پوائنٹ ڈسکس ہوا ہے 1995 میں SCMR پیج 599. مزید یہ کہ کسی ایک مقدمے میں قلم بند شہادت دوسرے مقدمے میں ایک قانونی شہادت کی حیثیت سے نہیں پڑھی جا سکتی. تو دوستو اس تمام ڈسکشن کا اگر ہم کوئی نٹ شیل نکال لے، خلاصہ نکال لے، تو وہ یہ ہے کہ کسی بھی کیس کا ثابت کرنے کے لیے جو شہادت پیش کی جاتی ہے اس میں سب سے پہلے جو پریفرنس دی جائے گی وہ ہوگی ڈائریکٹ جو ایویڈنس ہوگی، جو چشمدید شہادت ہوتی ہے، جو براہ راست شہادت ہوتی ہے، اس کو پریفرنس دی جائے گی. اگر کوئی چشمدید یا براہ راست شہادت موجود نہ ہو تو اس صورت میں تائیدی شہادت جو ہے کوروبوریٹو ایویڈنس کا سہارا لیا جاتا ہے. اور اگر ایک دفعہ کیس میں شہادت قلم بند ہو گئی اور چشمدید اور ڈائریکٹ جو براہ راست ایویڈنس ہے وہ ڈس بلیو ہو گیا، اس کو ریجیکٹ کر دیا کورٹ نے، تو تائیدی شہادت جو ہے اس صورت میں کسی قسم کی کوئی امداد یا سہارا نہیں دے سکتا. تو دوستو یہ کچھ باتیں تھی کوروبوریٹو یعنی تائیدی شہادت کی بابت. تو امید ہے کہ آپ لوگوں کا تھوڑا بہت کنسیپٹ اس سے کلیئر ہو گیا ہوگا. تو انشاءاللہ مزید یہ سلسلہ جاری رکھیں گے. تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ، کسی اور ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.